الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جعل الحق على لسان عمر وقلبه او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو، تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو، عرب کے ریگزاروں میں کوئی فاروق پیدا ہو، مساوات و عدالت کا زمانے بھر میں چرچا ہو، وہی برقِ تجلی پھر افق پر آشکارا ہو، بڑا غوغا ہے پھر کسر جہاں میں اہل باطل کا، کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول بالا ہو۔ محترم سامعین، امت بہترین جماعت مومنین، سال کے 365 دنوں میں کوئی دن بھی ایسا نہیں ہے کہ جس دن اسلام کی خاطر، دین کی خاطر کسی عظیم شخصیت نے دین کے لیے اپنی قربانی پیش نہ کی ہو۔ ماہ ذوالحجہ 10، 11 اور 12 تاریخ کو مسلمان سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہوئے اپنے جانور کی قربانی اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، وہ بھی قربانی کا درس دیتی ہے۔ پھر 1 محرم الحرام کو مراد رسول خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، وہ بھی قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ پھر 10 محرم الحرام کو نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی ٹھنڈک حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان سمیت دین کے لیے اپنی قربانی پیش کرتے ہیں۔ تو اسلام کا آخری مہینہ ذوالحجہ اور پہلا مہینہ محرم الحرام، یہ دونوں مجھے اور آپ کو قربانی کی یاد دلاتے ہیں۔ میں آج کی اس نشست میں امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، سسر رسول، داماد حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ کا نام مبارک عمر ہے، لقب فاروق، کنیت ابو حفص ہے۔ آپ کا نسب نامی پشت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نسب سے مل جاتا ہے، اور آپ کی ولادت باسعادت واقعہ فیل کے 13 برس بعد ہوئی، اور آپ کی عمر بھی 63 برس ہوئی۔ نبوت کے 6 سال 27 برس کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا بھی رسول خدا کا ایک معجزہ تھا۔ کئی دن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے تھے کہ یا اللہ عمر بن خطاب سے دین کو عزت عطا فرما، تو اللہ نے آپ کی دعائیں قبول فرمائی۔ میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دین اسلام کی عزت و سربلندی کے لیے مانگا، اور اسی مقصد کے لیے خدا نے عطا کیا۔ آپ اگر ناراض ہیں تو خدا و مصطفیٰ پر ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہیں کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا، حدیث شریف میں ہے
کہ صحابہ کرام نے بلند آواز سے نعرہ تکبیر لگایا، جس کی آواز مکہ کی گلیوں میں پہنچی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تمام اہل مکہ نے سنی۔ پھر اس کے بعد نماز کی تیاری کرنے لگے۔ حضرت عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہم حق پر ہیں۔ تو پھر آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ پھر ہم چھپ کر کیوں نماز پڑھیں؟ اعلانیہ بیت اللہ شریف میں نماز پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے نعرہ تکبیر بلند ہوا عمر کے اسلام لانے کے وقت۔ سب سے پہلے مسلمانوں نے بیت اللہ شریف میں اعلانیہ نماز پڑھی عمر کے اسلام لانے کے وقت۔ حضرت عمر وہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کو زید بن ارقم کے گھر سے نکال کر صحن کعبہ میں کھڑا کیا۔ حضرت عمر وہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کو جزیرہ عرب سے نکال کر روم و ایران تک پہنچا دیا۔ اور ایک انگریز نے کہا تھا کہ اگر اسلام کی تاریخ میں ایک اور عمر پیدا ہوتا تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کوئی دین بھی باقی نہ رہتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر عظیم انسان ہیں۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا، حدیث مبارک میں ہے حضرت جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ عمر کے اسلام لانے پر آسمان کے ملائکہ اور فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر کا مسلمان ہو جانا یہ فتح اسلام تھا، اور ان کی ہجرت نصرت الہی تھی، اور ان کی خلافت خدا کی رحمت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر عظیم انسان ہیں۔ حضرت عمر وہ ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن کریم کے 22 مقامات ایسے ہیں کہ حضرت عمر نے رہ دی، اللہ نے قرآن کریم اتار دیا۔ حضرت عمر نے زمین پر حضرت اللہ کے نبی کو رہ دی، اللہ نے آسمان سے قرآن کریم بنا کر نازل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، بخاری و مسلم میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان بھی اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ اور ترمذی شریف میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا تحقیق شیطان عمر تجھ سے ڈرتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی بات میں شیطان کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ عمر کے دل اور زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو رکھ دیا ہے کہ جب بھی وہ بولتے ہیں تو حق بولتے ہیں، جب بھی بولتے ہیں تو حق ہوتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ یقیناً عمر بن خطاب ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس قدر عظیم انسان ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جب عمر کا نام آتا ہے تو شیطان منہ کے بل گرتا ہے۔ جب عمر نے اسلام قبول کیا تو اس وقت مشرکین نے کہا کہ آج عرب 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک طرف حضرت عمر ہیں اور دوسری طرف سارے مشرکین ہیں۔ اور دلائل نبوت میں حضرت علی کا فرمان موجود ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب تم نیک لوگوں کا تذکرہ کرو تو سب سے پہلے عمر کا تذکرہ کرو، اس لیے کہ ہم نے عمر کی زبان پر خدا کی رحمت کو بولتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب رسول سے سچی عقیدت محبت نصیب فرمائے، تادم زندگی ان کی چوکیداری اور پہرے داری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔